بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 2018 میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی آڑ میں اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا جس سے ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ہم جنس پرستی کو دیگر ممالک برطانیہ، برازیل، کینیڈا اور امریکہ کی طرح قانونی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس قانون میں مرد اور عورت کو اپنے احساسات کی بنیاد پر اپنی مرضی سے شناختی کاغذات میں اپنی جنس تبدیل کرنے کا حق دیا گیا ہے، اور نادرا کو اس تبدیلی کا قانونی طور پر پابند بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت جو پیدائشی طور پر مکمل مرد یا عورت کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، مگر وہ کسی وجہ سے اپنی جنس سے ناخوش ہیں، جنس کو تبدیل کرانا چاہتے ہیں، تو ایک مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ اور سرٹیفکیٹ کے بغیر نہ صرف نادرا بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود کو مرد رجسٹر کروا سکتی ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں اب عورت رجسٹر ہے، کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، اور خواتین کے لیے مختص تمام جو پبلک مقامات ہیں ان پر جا سکتا ہے۔ اب اس پر عورتوں والے تمام قوانین لاگو ہوں گے۔ اسی طرح ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، وہ خود کو مرد رجسٹر کروا کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے عورت اور دوسری عورت کے ساتھ وہ شادی بھی کر سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس ایکٹ سے جو خواجہ سرا ہیں ان کو تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا، البتہ ذیلی مرد اور عورت ضرور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکومتی ریکارڈ کے مطابق جولائی 2018 سے جون 2021 تک 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنے طبعی میلان اور احساسات و جذبات کی بنیاد پر تبدیلی جنس اور علیحدہ شناخت کے لیے درخواستیں دے کر شناختی کاغذات میں اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ ان میں سے مردوں کی تعداد 16,530 ہے، جبکہ عورتوں کی تعداد 12,154 ہے۔ 9 مرد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں خواجہ سرا ہیں، مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، اور 21 خواجہ سرا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر مرد ہیں، اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کی درخواست دی ہے۔ اگر مذکورہ تمام معلومات واقعتاً درست ہیں تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں اس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قانون پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور یہ مطالبہ کریں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اگر ہم یہ اس وقت خاموش رہے تو یاد رکھیں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را مغرب کو خوش کرنے کے لیے، وہاں سے قرضے لینے کے لیے اپنے رب کے ساتھ بغاوت نہ کریں، اپنے رب کو ناراض کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔